ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ شفا کی امی کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ گورنمنٹ ٹیچر لگ جائے، کیونکہ ان کا اپنا میکا پڑھا لکھا تھا۔ کچھ خوش قسمت، کچھ اپنی جلدی شادی۔ وہ اپنا تشنا خواب شفا کی صورت میں پورا کرنا چاہتی تھیں، لیکن شفا کا دل پڑھائی کے علاوہ ہر بات میں لگتا تھا، خاص کر کے فیشن اور نت نئے کپڑے پہننے میں۔ میٹرک تک اسے میک اپ، ہیئر سٹائل میں کچھ نہ کچھ کمال ہو گیا تھا۔ میٹرک کے رزلٹ کے بعد امی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے خواب سے دستبردار ہو گئیں۔ شفا نے بھی کہہ دیا کہ وہ بیوٹیشین کا کورس کر لے گی، اس کے لیے پڑھائی کرنا اب ممکن نہیں، اور یہ راہ اسے اس کی پھوپھی زاد بہن عارفہ نے سکھائی تھی، جو مہندیوں میں دلہنوں کو میک اپ لگاتی تھی۔ وہ لاہور آ کر اسے کورس کروانے کا ارادہ بھی رکھتی تھیں۔ امی ابو کو اس نے کیسے منایا یہ ایک الگ داستان تھی۔ پھوپھو نے سفارش کی، کچھ بھوک ہڑتال کام آ گئی، اور پھر وہ چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف گامزن ہو گئی۔ پھوپھو نے بھی اسے الگ حوصلہ افزائی کی تھی۔ اب وہ پھوپھو کے گھر گئی تاکہ وہاں سے 6 مہینے کا پارلر کا کورس کر سکے۔ وہاں پتہ چلا کہ پھوپھو کا گھر تو بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا رہتا ہے۔ پیسے کی ریل پیر اور صلہ رحمی بھی تھی، ہر طرح کے لوگ ان کے گھر آتے جاتے۔ سانولا سا لاغر مسکین سا اشر بھی دور پار کا عزیز تھا۔ اس کے ذمہ شفا کو پارلر لے جانے کا کام تھا۔ تیکھی تیز تراز شفا اس پر اکثر روب جماتی، اور پھر اس نے پوری لگن سے کورس مکمل کیا۔ جس دن اسے سرٹیفکیٹ ملا اس دن پھوپھو نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اور پھر جب شفا اپنے شہر واپس آئی تو اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ نیا ہیئر سٹائل اور اپنی کپڑوں کی بھی نکسک درست تھی۔ امی خفا تھیں اور دادی بیزار تھیں، جبکہ بہنیں خوش تھیں کہ پارلر کا مزہ اب انہیں گھر پر ملے گا۔ شفا، ان پیسوں سے تم کالج میں داخلہ لے لیتی، میٹرک پاس کو کون پوچھتا ہے بھلا؟ امی افسردہ تھیں، لیکن شفا کو قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بیٹھک خالی کر کے سامنے کی دیوار پر بڑی بڑی لڑکیوں کے پوسٹر آویزاں کر دیے۔ تبھی آس پاس کی لڑکیاں، آنٹیاں اور کزن اس کے پاس مہندی لگوانے یا پھر بالوں کے نئے سٹائل بنوانے آ جاتی، جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتی۔ کچھ ہی دنوں میں شفا کا کام چل پڑا تھا۔ اس نے آغاز سے ہی مناسب ریٹ رکھے، کچھ عرصے میں ایسی لگن سے کام کیا کہ سب کو حیران کر دیا۔ اسے سب پارلر والی لڑکی کہنے لگے۔ ابتدا میں پیسے سے اعتماد جیتو، اچھے کام اور بھروسے سے۔ اس نے تو یہ گر جیسے پلو میں باندھ لیا تھا، پھر اسے سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ سارے پیسے اپنی امی کے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ اپنے ہنر اور لگن سے اس نے سب کے دل جیت لیے۔ شادی کے بعد عارفہ باجی اس سے ملنے آئیں تو سب متاثر ہوئے۔ وہ NGO کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ اس کا پارلر دیکھا تو بڑی خوش ہوئیں، ساتھ ہی مشورہ دیا کہ مارکیٹ میں اپنا پارلر کھولے۔ عارفہ باجی کی ہر بات اس کے لیے تو حرف آخر تھی۔ لڑکی ذات مارکیٹ میں سارا دن کیسے بیٹھے گی؟ رشتہ داروں نے کہا تھا، لیکن بالآخر شہر کی معروف مارکیٹ میں اس نے پارلر کے لیے جگہ لے کر ہی دم لیا۔ فیتا عارفہ باجی سے کٹوا کر باقاعدہ افتتاح کیا، برکت کے لیے دیگ پکوا کر تقسیم کی۔ اس نے پارلر کو جدید انداز میں سیٹ کیا۔ چند سال پہلے وہ محض فیشن کی دلدادہ تھی، اب وہ اپنے بیوٹی پارلر کی مالک تھی۔ کتنی دیر تک وہ اپنے پارلر کے بورڈ پر ہاتھ پھیرتی رہی، دلکش بیوٹی سیلون۔ نت نئی لڑکیاں کورس سیکھنے آتیں، کوئی شوقیہ تو کوئی ضرورتاً۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پارلر کو بڑا کیا، ایک حصہ خواتین کے جم کے لیے مختص کر دیا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے پارلر کی ساکھ بہت اچھی تھی، تبھی لڑکیاں اور عورتیں بغیر کسی ڈر کے آتیں۔ گھر کے حالات بھی اس کے پارلر کی وجہ سے ٹھیک ہو رہے تھے، اور پھر اپنے ابا کی وفات کے بعد تو وہ صحیح معنوں میں اپنے گھر کا بیٹا بن کر سامنے آئی۔ دن مہینے اور سالوں میں بدلتے گئے۔ دونوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ سیٹ تھے، بہنوں کی شادی ہو گئی، گھر میں خوشحالی کا راج تھا، تو اس میں شفا کا کردار زیادہ تھا۔ عارفہ باجی اب بھی اس کی گرو تھیں، اس کی خوبیوں کی معترف تھیں۔ ان کا پارلر مہنگا اور کامیاب پارلر تھا، لیکن اب اسے لگنے لگا تھا
کہ اس کے دن رات پارلر کی نظر ہو کر رہ گئے ہیں، مگر کیا کرتی، زندگی اس قدر ہی مصروف ہو گئی تھی۔ لیکن اب آس پاس کی سہیلیوں کے کہنے سے اس کے دل میں بھی سوال اٹھنے لگے تھے کہ کیا وہ ساری زندگی یوں ہی گھر والوں کی خدمت ہی کرتی رہے گی یا پھر اپنا بھی گھر بسائے گی۔ اس کی امی یہ تو ضرور کہتی تھیں کہ میری شفا بیٹوں سے بڑھ کر ہے، ہر آئے گئے کے سامنے اس کی تعریفیں کرتیں، لیکن ان تعریفوں کے ساتھ اس کا احساس ذمہ داری مزید بڑھتا جاتا۔ اب اس کے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی، لیکن اس کے پارلر کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ البتہ عارفہ باجی سے اس کا رشتہ اب بھی قائم تھا۔ ایک دن عارفہ باجی کا فون آیا، اس سے معذرت کر رہی تھیں کہ تاخیر سے فون کیا۔ کہنے لگیں، تمہیں اشر یاد ہے نا، میرے رشتے کا دیور بھی ہے۔ تب اسے وہ کمزور سا لڑکا یاد آ گیا جو گھر بھر کے کام کرتا تھا، سانولا مسکین سا، تیز تراز شاطر شفا سے کس قدر تنگ ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرتا، ہمیشہ شفا کو دیکھ کر مسکراتا اور اسے مزید غصہ آتا۔ شفا کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شفا، اس نے تم سے شادی کی درخواست ظاہر کی ہے، مجھ سے کہا ہے، اس کی اپنی موبائل کی شاپ ہے، ہمدرد اور ساتھ دینے والا لڑکا ہے، خلوص سے تمہاری طرف بڑھا ہے، آج وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عارفہ باجی اسے حقائق بتا رہی تھی اور وہ چپ تھی۔ سوچ لو پھر جواب دو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا، لیکن اگر اشر کے حق میں ہوا تو خوشی ہوگی۔ انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دن سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے گھر والے خاموش سے ہیں، کچھ ناراض اور لا تعلق سے۔ امی نے بتایا کہ عارفہ باجی رشتہ لانا چاہ رہی ہیں، بھائی بھابیاں کہہ رہی ہیں کہ لڑکے کی آمدنی کم ہے، بہنوں کو سٹیٹس کا فرق لگ رہا ہے، بہنوئی بھی کچھ پھیکے سے تھے۔ صرف امی نے کہا کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، تو نے ہمارا ہر گھڑی ساتھ دیا۔ شفا کے ہاتھ میں فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی۔ اس نے عارفہ باجی کو فون کر کے اپنی مثبت رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاند رات کو آئیں گے پورے بندوبست کے ساتھ، تم ذرا اشر سے بات کر لو۔ عارفہ باجی کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا، وہ پر اعتماد تھی، حاضر جواب بھی تھی، لیکن اس وقت اس پر اضطرابی جھجک کا غلبہ تھا۔ شفا، میں آپ کا ذکر عارفہ بھابھی سے اکثر سنتا ہوں، دل میں تو بہت پہلے سے تھی، شکر ہے کہ رب نے نصیب بھی ملا دیا۔ میں دعوے تو نہیں کروں گا، لیکن آپ کو مجھ سے محبت اور عزت ملے گی۔ ایک ایسی لڑکی جس نے اپنے قیمتی سال اپنی فیملی کو خلوص سے دیے، وہ میری شریک سفر بنے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ شفا شفا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے صلہ نہ مانگا، کسی نے اس کی خدمات کا اعتراف بھی نہ کیا۔ وہ یہ سب سن کر موم کی طرح پگھل گئی۔ اس کی خاموشی سے وہ سمجھا کہ لائن کٹ گئی۔ اشر، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ آنسوؤں بھری آواز میں جو محبت تھی وہ صرف اشر ہی محسوس کر سکتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد شفا کا دل خوشی محسوس کر رہا تھا، بات بات پر مسکراہٹ کھل اٹھتی۔ آخری روزے میں تو وہ کمزور ہو جاتی تھی۔ میڈم، اب تو آج کتنی فریش لگ رہی ہو، بینا نے تبصرہ کیا۔ لگتا ہے میڈم کی زندگی میں کسی کی آمد ہو گئی ہے۔ امبر نے کسٹمر کو ماسک لگاتے ہوئے آہستہ سے سونیا کو مخاطب کیا۔ تم کو کیسے پتا؟ اس کے پارلر میں کام کرنے والی سونیا اپنے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے بنا سر اٹھائے بولی۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا، وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ امبر نے پیار بھری آنکھوں سے شفا کو دیکھا، جو بہت خاموشی سے بغیر کسی کے علم میں لائے اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ ہر روز ہر ورکر سے مخلص ہو کر بات کرتی۔ آج شفا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں بھی خوشی کا احساس تھا۔ چاند رات کو میں نہیں آؤں گی امبر، تم باقی لڑکیوں کے ساتھ مینج کر لینا۔ آج تو 29واں روزہ ہے، معلوم نہیں چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ بینا کسٹمر کو بلیچ لگاتے ہوئے بول اٹھی۔ چاند رات آج ہی ہوگی، میرا دل کہہ رہا ہے۔ شفا جلدی جلدی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ آج عارفہ باجی نے اپنی فیملی کے ساتھ آنا تھا۔ شفا سارے انتظامات خود دیکھ رہی تھی، بھابیاں لا تعلق اور بہنیں مصروف، لیکن شفا کو آج کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کسی کی سچی محبت کا اعجاز تھا جو دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس نے بہت عرصے بعد گھر پر افطاری کی، ورنہ وہ اور تمام ورکرز پارلر پر ہی افطاری کرتی تھیں۔ سب گھر والے بجھے بجھے سے تھے، مگر وہ نہیں۔ اس نے اپنے لیے جینا سیکھ لیا تھا۔ روزہ افطار کرنے کے وقت اس نے بند آنکھوں کے ساتھ بس اپنے لیے ایک دعا مانگی تھی، اپنے اور اشر کے سچے ساتھ کی۔ مبارک ہو، چاند نظر آ گیا ہے، کسی نے کہا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔
عارفہ باجی اور ان کی فیملی بھی آ گئی تھی اس کا ہاتھ مانگنے۔ ہم نے کہا تھا نا چاند رات پر ہی تمہارے گھر آئیں گے۔ عارفہ باجی نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، سب آپ کے سامنے ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ محبت اور عاجزی سے عارفہ باجی درخواست کرتے ہوئے اس کا مان بڑھا گئیں۔ آپ کی اجازت ہے۔ انگوٹھی پہنانے سے قبل انہوں نے امی سے اجازت طلب کی۔ شفا نے نظریں اٹھائیں تو اشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لیں۔ شفا کو یوں محسوس ہوا جیسے عید کی ساری خوشیاں اور رنگ اور روشنیاں اس کی ہتھیلی پر آ گئے ہوں۔ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے گھر والوں کو دی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ آج نصیب سے اپنے لیے اشر کی دعا مانگی جو قدرت نے فوراً ہی ممتاز کر دی، ورنہ شاید اگر وہ اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر رہتی تو گھر کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے ہی بڑھاپا نکل جاتا۔ لیکن اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے اپنے آپ کو مزید برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ شاید یہی انسان کی زندگی کا توازن ہے کہ وہ اپنے رشتوں کی قربانی میں اس قدر نہ کھو جائے کہ اپنا آپ ہی بھول جائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔